سورۃ الحشر 3 رکوع 22 آیات پر مشتمل مدنی صورت ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 59 ہے۔ حشر یہ اس سورت کی دوسری آیت میں آیا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الحشر رکھا گیا۔ اس کا دوسرا نام سورہ بنی نذیر بھی ہے، کیونکہ اس سورت میں قبیلہ بنی نذیر کے معاشرے اور ان کو اجتماعی طور پر جلا وطن کرنے کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز اللہ ہی کی پاکی بیان کرتی ہے اور اللہ ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا کہ وہ کسی ہمارے مخالف فریق کی مدد نہیں کریں گے، لیکن وہ یہودی سازشی طبیعت، مکر و فریب، خفیہ طریقے پر مشرکین مکہ کی حمایت اور مسلمانوں کی مخالفت میں سرگرداں رہتے تھے۔ یہ مدینہ کے ایک بڑے محلے میں آباد تھے اور ان کی بڑی قوت تھی۔ اسی قوت کی گھمانڈ میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدے کی بھی خلاف ورزی کی اور آپ کو قتل کرنے کی بھی سازش کی۔ پھر غزوہ احد کے موقع پر یا اس کے فوراً بعد، غزوہ احد کے فوراً بعد ان کی سازشیں زور پکڑنے لگیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظیم جمعیت کے ساتھ مل کر ان کا معاصرہ کیا اور جلا وطنی کا فیصلہ کیا، جس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ انہیں یہ کہا گیا کہ جاتے ہوئے تم اپنا ساز و سامان بھی لے جاؤ۔ انہوں نے اپنے مکانات کو توڑا، ان کا ملبہ بھی وہ ساتھ لے گئے تاکہ جہاں پہ بھی ہم آباد ہوں تعمیری مقاصد کے لیے اس کو استعمال کیا جائے۔ ان کے جانے کے بعد وہ سارے کا سارا مال اللہ نے مسلمانوں کے سپرد کر دیا، مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ تو اس طرح یہودی یہ ذلیل و رسوا ہو کر وہاں سے باہر نکلے۔ پھر اللہ رب العزت نے اسلامی معیشت کا زرعی اصول بیان کر دیا کہ مال کی تقسیم کی جائے، اور مال کی تقسیم کا مقصد مال کو حرکت میں لانا ہے تاکہ مال چند مخصوص ہاتھوں میں منجمد ہو کر نہ رہ جائے۔ یہ مال اللہ کی نعمت ہے، اس لیے اللہ کی ساری مخلوق تک اس کو پہنچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ یہ مال دولت چند مخصوص اغنیاء لوگوں کے ہاتھوں میں ہی منجمد ہو کر نہ رہ جائے۔ اس آیت کے اس حصے میں اسلامی اقتصادیات کا فلسفہ ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ رب العزت نے واضح حکم دے دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ حتمی ہے، لہٰذا اگر وہ آپ لوگوں کو کوئی چیز دینے کا فیصلہ کریں تو وہ لے لو، اور اگر کسی سے منع کر دیں تو اس سے باز آ جاؤ۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ پھر انصار مدینہ کی وسعت قلبی کی تعریف کرتے ہوئے بتایا کہ ایمان کی بنیاد پر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے مہاجر صحابہ کو انصار صحابہ نے اپنے معاشرے، اپنی سماجی، اپنی معاشی، اپنی عائلی زندگی میں سمونے کے لیے اس قدر محبتیں دیں کہ آج دن تک کائنات، مخلوق، کوئی بھی علاقہ ایسی مثالیں دینے سے قاصر ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اس مال میں فقیر مہاجرین کا بھی حق ہے جو رضائے الہی کے لیے اپنے مال اور گھروں سے نکالے گئے
اور انصار مدینہ کا بھی حق ہے، نیز ان لوگوں کا بھی حق ہے جو پہلے مسلمانوں کے بعد ایمان لائے اور پھر مسلمانوں کے لیے رب تعالیٰ سے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور وہ یہ دعائیں کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی بخش دے، ہمارے ان بھائیوں کی بھی بخشش فرما جو ایمان لانے میں ہم سے سبقت کر گئے، اور ہمارے دلوں میں ان کے متعلق کوئی بغض، کوئی کجی پیدا نہ کر، بے شک تو رؤوف الرحیم ہے، مشفق رحم کرنے والا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسلام کے نام پر اپنی جان، مال، والدین، اولاد سب کچھ قربان کیا، اور آنے والے اپنے نبی کی امت پر واضح کر دیا کہ یہ صحابہ کا کردار ہے۔ قربان جاؤں ان نفوس زکیہ جمیع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، جنہوں نے اپنا سب کچھ اپنے مکی مدنی اور صاحب مکی مدنی سرکار اور صاحب لولاق سید الانبیاء خاتم الانبیاء اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ قربان جاؤں صحابہ کرام کی اس قربانی پر۔ پھر سورہ حشر کے آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے منافقین کی یہودیوں سے چال بازیاں وہ بیان کی۔ منافق یہودیوں کو مسلمانوں کی کارروائی کے موقع پر کہنے لگے تم کوئی فکر نہ کرو، ہم ہر طرح سے تمہارے ساتھ ہیں، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، اگر تم سے لڑائی ہوئی تو ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے، تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو تسلی دی کہ اے ایمان والو، یہ کافر، یہ منافق، یہ یہودی مل کر بھی تمہارے سامنے آئیں تو ٹھہر نہیں سکیں گے، فتح تمہاری ہے۔ ہاں یہ یاد رکھو کہ اگر قلعوں میں باندھ رہ کر کوئی شرارت کر لیں تو وہ الگ بات ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا منافقین تو شیطان کی طرح ہے جو پہلے انسان کو کافر بننے کی ترغیب دیتا ہے، پھر جب وہ انسان کفر اختیار کر لیتا ہے تو کہتا ہے میں تم سے بیزار ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو عالمین کا رب ہے۔ سورہ حشر کے آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ایمان والوں کو اللہ نے حکم دیا اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص اس بات پر غور کرے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے، اور ظالموں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کے حکموں کو بلایا پھر اللہ نے ان کو حقیقی نفع سے بلہا دیا۔ جنتی اور دوزخی اللہ کی نظر میں ایک جیسے نہیں ہے۔ یہ قرآن بڑی عظیم کتاب ہے، باعظمت کتاب ہے، بڑی شان والی کتاب ہے۔ اگر یہ پہاڑوں پر اترتی تو تم دیکھتے پہاڑ اللہ کے خوف سے دب جاتے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کو غور و فکر کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے اسماء الحسنہ کا ذکر کیا۔ اللہ رب العزت کے ناموں کا یہ ایک انتہائی حسین و جمیل گلدستہ یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ اسماء الحسنہ جتنے زیادہ اس جگہ پر سورۃ الحشر کی آخری آیات میں آئے ہیں اتنے پورے قرآن میں کہیں اکٹھے نہیں آئے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے رات یا دن میں سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات پڑھی اور اس رات یا دن میں اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو قبض کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دے گا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ
هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم